السلام علیکم۔ اردو کالج میں خوش آمدید۔ اگر آپ میٹرک، انٹرمیڈیٹ یا کسی بھی امتحان میں مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو لازمی دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مضمون کیا ہوتا ہے، مضمون کی تعریف کیا ہے، مضمون کے حصے کتنے ہیں اور مضمون کی اقسام کون کون سی ہیں، اور وہ 4 بنیادی چیزیں کون سی ہیں جو مضمون نویسی کے لیے درکار ہوتی ہیں، اور وہ اغلاط کیا ہیں اور ان اغلاط کی نشاندہی بھی کی جائے گی جن سے بچ کر ہم ایک معیاری مضمون جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اپنے موضوع کی طرف سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں مضمون۔ دیکھیے مضمون لغوی معنی ہے ضمن میں لیا ہوا۔ اگر ہم اس کے اصطلاحی معنی، اصطلاحی تعریف کی بات کریں تو وہ عبارت یا تحریر جو کسی خاص موضوع یا بحث پر لکھی جائے اسے مضمون کہتے ہیں، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ طے شدہ یا دیے گئے موضوع پر اپنے افکار و خیالات کا اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ تو یہ مضمون کی تعریف ہے۔ اگر ہم بات کریں مضمون نویسی کے لیے 4 بنیادی چیزیں کون سی ہیں جو ایک مضمون نویس کو درکار ہیں، تو اس میں پہلے نمبر پر ہے خیالات، پھر دوسرے نمبر پہ طرز بیان، پھر ترتیب اور پھر صحت زبان۔ تو انہی 4 چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مضمون نویس کو ان 4 چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے ایک اچھا مضمون لکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں خیالات۔ دیکھیے کسی مضمون میں خیالات جس قدر بلند اور وسیع ہوں گے اسی قدر وہ مضمون دلکش ہوگا۔ لیکن خیالات کی بلندی اور عمدگی کے لیے مطالعے کی وسعت ضروری ہے اور مشاہدے کی گہرائی ضروری ہے۔ مضمون کے لیے خیالات کا عمدہ ہونا، بلند ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک مضمون نویس کو مطالعے کی عادت اپنانی چاہیے۔ اور دانشور کہتے ہیں کہ مطالعہ اتنا ضروری ہے جتنا انسانی جسم کے لیے خوراک، یعنی جسمانی نشو و نما کے لیے جس قدر خوراک کی اہمیت ہے اسی طرح ذہنی نشو و نما کے لیے مطالعے کی اہمیت ہے۔ تو ایک مضمون نویس کو مطالعے کی عادت تو ضرور ہی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ مشاہدے کی گہرائی بھی۔ تو یہ وہ پہلی چیز ہے جن سے ایک مضمون نویس بلند اور وسیع خیالات جو ہے اس کا مالک بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں طرز بیان کی، تو ایسے ہی اگر انسان کے پاس عمدہ سے عمدہ خیالات موجود ہوں مگر ان کو پیش کرنے کے لیے وہ مناسب طرز بیان اختیار نہ کرے تو اس کے عمدہ خیالات کی وقت اور قدر و قیمت ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ تو طرز بیان بڑا دلچسپ ہونا چاہیے، طرز بیان جو ہے وہ معیاری ہونا چاہیے، مؤثر ہونا چاہیے طرز بیان۔ یہ دوسری چیز ہے ایک مضمون نویس کے لیے۔ اس کے بعد ہے ترتیب۔ جہاں تک ہم بات کریں ترتیب کی تو دیکھیے ربط، ترتیب اور تسلسل کے بغیر جو کچھ بھی لکھا جائے گا اس کی حیثیت لفظوں کے ایک ڈھیر کے سوا کچھ نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہم عید کی بات کر رہے ہوں اور عید پر مضمون لکھنا ہو تو ہم چاند رات کا ذکر سب سے آخر پہ کریں جب مضمون بالکل ختم ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ترتیب کا خیال نہیں رکھا۔ اور ایک ہوتی ہے موضوع کی ترتیب، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے مضمون کی تعریف، مضمون کی ترتیب، جس میں مضمون کے حصوں پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تمہید ہے، پھر نفس مضمون ہے، پھر اختتامیہ ہے۔ اس ترتیب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد کسی چیز کے فطری مراحل ہوتے ہیں، ان کی ترتیب ہوتی ہے۔ بارش کے جو برسنے کے ایک فطری مراحل ہوتے ہیں اور ان کی خاص ترتیب ہوتی ہے۔ جس طرح حج ہے تو حج کے ارکان ادا کرنے کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، تو یہ ان کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اور مضمون لکھتے ہوئے جو پیراگراف ہم لکھتے ہیں ان کا بھی آپس میں ربط اور تسلسل جو ہے وہ ضروری ہے، خیالات کا تسلسل ضروری ہے۔ یہ تیسری چیز تھی مضمون نویسی کے لیے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہم بات کرتے ہیں صحت زبان۔ دیکھیں صحت زبان میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو صحت الفاظ اور اس کے بعد املا۔
یعنی اگر آپ دیکھیے کہ مضمون میں املا، لغت، محاورہ اور قواعد کے لحاظ سے وہ تحریر پوری طرح درست نہ ہو تو وہ مضمون معیاری نہیں ہوگا۔ صحت زبان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ املا کی اغلاط سے جو ہے وہ بچا جائے، اور صحت زبان اگر ایک شخص نے بالفرض کو الف کے ساتھ نہیں لکھا تو یہ اس کی املا کی غلطی جو ہے وہ گنی جائے گی۔ تو صحت زبان میں املا، لغت، محاورہ اور قواعد، اردو قواعد، ان سب کی پابندی ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مضمون کے حصے کتنے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارے طلباء مضمون پورے کا پورا یاد کر لیتے ہیں، رٹ لیتے ہیں، اور ان کے امتحانات میں اچھے نمبر بھی آ جاتے ہیں کیونکہ مضمون رٹا ہوا ہوتا ہے، اور اگر وہی آ جائے قسمت سے تو وہ رٹا ہوا مضمون لکھ کر اچھے نمبر تو لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا موضوع آ جائے جو اس نے نہ رٹا ہو، نہ پڑھا نہ ہو، تو پھر ایسا طالب علم مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مضمون کے حصے کون سے ہیں اور مضمون کو کیسے لکھا جائے، بجائے یہ کہ رٹا لگایا جائے۔ تو ہم بات کرتے ہیں مضمون کے حصے کتنے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، ایک مضمون 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ابتدائیہ، تمہید کہہ لیں۔ نمبر 2 پہ اس کو مضمون کا متن یا نفس مضمون یا مرکزی خیال یہ دوسرے نمبر پہ، اور تیسرا اہم حصہ جو ہے وہ اختتامیہ۔ تو یہ 3 حصوں پر مضمون جو ہے وہ مشتمل ہوتا ہے۔ ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اب ہم بات کرتے ہیں تمہید کی، مضمون کا سب سے پہلا حصہ۔ اصل موضوع یا اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے چند سطروں میں اپنے موضوع کی طرف اشارہ کرنے کا نام ابتدائیہ ہے یا تمہید کہہ لیں اس کو۔ اس سے پڑھنے والے کی طبیعت آنے والے بیان کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تمہید بہت ضروری ہے۔ تمہید کے بغیر مضمون ایسا ہی ہے جیسے چہرے کے بغیر جسم۔ اس کے لیے مضمون کے آغاز میں ایک تمہیدی پیراگراف جو ہے وہ ضرور لکھنا چاہیے۔ اگر آپ انٹرمیڈیٹ کی بات کریں تو 2 پیراگراف لکھے جا سکتے ہیں۔ لمبی تمہید طویل اور بیزار کن نہیں ہونی چاہیے۔ 2 پیراگراف انٹرمیڈیٹ کی سطح پر کافی ہیں، اور میٹرک لیول پر ایک تمہیدی پیراگراف کافی ہے۔ مختصر اور دلچسپ ہونی چاہیے تمہید، اور اس سے ایک تاثر پیدا ہو جاتا ہے شروع میں، اور مضمون پڑھنے والا جو ہے وہ مضمون کے اگلے بیان کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو ایک اچھے مضمون کا اندازہ بھی اچھی تمہید سے ہی لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح مضمون کا دوسرا حصہ آ جاتا ہے مرکزی خیالات، جس میں ہم لکھتے ہیں مضمون نفس مضمون، جس میں ہوتا ہے مضمون کا اصل متن آپ کہہ لیں، تو اس کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، یہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، اور یہ 1-2 پیراگراف پر مشتمل نہیں ہوتا۔ اس میں عنوان سے متعلق جملہ معلومات جو ہیں وہ فراہم کی جاتی ہیں، اور اس میں اگر خیالات کو دلچسپ انداز میں ادا نہ کیا گیا ہو یا مناسب خیالات کو شامل نہ کیا گیا ہو تو مضمون جو ہے وہ ناقص رہتا ہے۔ خیال رکھنا چاہیے کوئی ضروری شے رہ نہ جائے۔ جس طرح میں نے بات کر رہا تھا، مضمون ہے عید، اور اس پر ہم عید کی نماز کا تذکرہ ہی نہ کریں تو یہ اس مضمون سے انصاف نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک اہم بات ہی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اختتامیہ۔ دیکھیے، یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے، اور اسے ہم پورے مضمون کا حاصل یا نچوڑ کہہ سکتے ہیں۔ مضمون کا اختتام بڑا ہی مؤثر اور دل پذیر ہونا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جن خیالات کو مضمون کے متن میں ادا کیا گیا ہے اس کا اثر آخر تک اختتامیہ میں قائم رہنا چاہیے۔ تو یہ مضمون کے 3 بنیادی حصے تھے، اور جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ ابتدائیہ، اس کے بعد نفس مضمون، اور یعنی
ابتدائیہ کو ہم تمہید بھی کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نفس مضمون ہے، اور اس کے بعد اختتامیہ ہے. تو یہ 3 حصے ہیں. اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو مضمون کی اقسام پر بات کرتے ہیں. دیکھیے ویسے تو مضمون کی بے شمار اقسام ہیں، لیکن یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں انداز تحریر کے حوالے سے مضمون کی کون سی اقسام ہیں. موضوع کے اعتبار سے تو بہت زیادہ اقسام بنتی ہیں. تو یہاں پر ہم چند اقسام بیان کرتے ہیں جو طرز تحریر کے حوالے سے ہے. تو اس میں نمبر 1 ہے بیانیہ مضمون. اس کے بعد ہے سوانحی یا شخصیاتی مضمون، اور اس کے بعد نمبر 3 پہ فکری مضامین. تو یہ 3 اقسام ہیں مضمون کی طرز تحریر کے حوالے سے. مضامین کی یہ 3 اقسام ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جی بیانیہ مضمون، جس میں یہ ایسا مضمون ہوتا ہے جس میں ہم کسی چیز، جگہ یا کسی جاندار کے اوپر مضمون لکھنا ہو. اور مثال کے طور پہ بادشاہی مسجد ہے، اونٹ ہے، تو یہ بیانیہ مضمون ہے. میرا کالج میں پہلا دن یہ بیانیہ مضمون ہوگا. اگر آپ فرض کریں کسی جانور پر مضمون لکھنا چاہتے ہیں تو اب اس میں کون کون سی چیزیں زیر بحث آنی چاہیے. جانور کی شکل و صورت کیا ہے، جسمانی بناوٹ کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی غذا کیا ہے، رہن سہن پر بات کی جا سکتی ہے. انسان کے ساتھ اس کے درینہ تعلقات دوستانہ ہیں، خادمانہ ہیں، تعلقات کا بیان کیا جا سکتا ہے. تو یہ تاریخی مقام کی سیر ہو گیا، میرا کالج میں پہلا دن ہو گیا. تو کسی بھی چیز، جگہ یا جاندار کا بیان ہو جس مضمون میں، وہ بیانیہ مضمون کہلاتا ہے، جس میں ہم نے ایک چیز ہے یا ایک جانور ہے، ایک جاندار ہے، ایک جگہ ہے، تو اس کی تفصیلات بیان کر دینی ہے. تو یہ بیانیہ مضمون ہوگا. اس کے بعد نمبر 2 مضمون کی ایک اہم قسم ہے شخصیاتی مضامین. ٹھیک ہے، جو کسی شخص پر لکھا جائے. یہ بھی امتحانات میں آتے ہیں. شخصیاتی مضامین قائد اعظم، علامہ محمد اقبال، میرا پسندیدہ استاد، میرا پسندیدہ ناول نگار. تو یہ شخصیاتی مضامین کی اقسام ہیں. سوانحی مضامین اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے کوئی ایسا مضمون لکھنا ہے جو کسی شخص پر ہو، شخصیت پر ہو، تو تب آپ کن کن موضوعات پہ بات کر سکتے ہیں. ولادت، اس کا خاندان، ولادت کی تاریخ اور جگہ، اس شخص کے بچپن کے حالات، تعلیم و تربیت، اخلاق و کردار کیا ہیں، اور اہم خدمات اور کارنامے کون سے ہیں، وفات. تو یہ ساری چیزیں اس میں لکھی جا سکتی ہیں. اس کے بعد جو مضمون کی تیسری قسم ہے وہ ہے فکری مضامین، جس میں کسی موضوع پر اپنی فکر کا نچوڑ پیش کیا گیا ہو. اور یہی وہ مضامین کی قسم ہے جو بہت زیادہ امتحانات میں آتی ہے، اور اسی فکری مضامین جو ہیں وہ امتحانات میں زیادہ آتے ہیں. وقت کی پابندی، مقصد زندگی، تو یہ فکری مضامین ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کا تعلق خالص غور و فکر اور شعور و احساس سے ہوتا ہے. تو یہ مضمون کی تیسری اہم قسم ہے.